اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار ایمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی جس طرح تم ایمان لائے ہو کہ تمام رسولوں تمام کتابوں کو سچ مانتے ہو، تمہاری طرح ہی یہودی اور عیسائی بھی ایمان لے آئے تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ جس طرح تم ہدایت پا گئے ہو پھر تمہارے درمیان اتفاق و اتحاد ہو جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان نہ لائے، منہ موڑے، اور انبیاء علیہ السلام نے تفریق کرتے رہے کہ بعض کو تو مانے بعض کو نہ مانے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو حقیقت میں یہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں، لہٰذا آپ ان کی دشمنی سے پریشان نہ ہوں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اللہ تمہاری طرف سے ان سے نمٹ لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہر بات کا سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تمہارے اخلاص سے بھی واقف ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ تمہارے دشمن جو باتیں ظاہر کر رہے ہیں انہیں بھی سن رہا ہے، جو چھپاتے ہیں انہیں بھی اچھی طرح جانتا ہے، لہذا اس کی سزا وہ پا کر رہیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اور سارے کفار کو مغلوب کر کے رکھ دیا اور مسلمانوں کو فاتح بنا دیا۔ نقطہ مقامی خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الرسول امام المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو قرآن کریم ان کی گود میں تھا اور آپ کا خون ٹھیک ان الفاظ پر گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خود اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دیکھا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، پلہ تھام صحابہ کا۔ اس آیت سے کئی باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان قرآن سے ثابت ہوا کہ وہ اہل ایمان تھے۔ نمبر 2، ان کے ایمان کا اللہ کے نزدیک مقبول ہونا بھی ثابت ہوا۔ نمبر 3، اور ان کے ایمان کا دوسروں کے لیے معیار ہونا بھی واضح ہو گیا، اس لیے کہ دوسروں کی ہدایت کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان لانے پر موقوف کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دل و جان سے قدر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے لوگوں کے دشمنوں سے اللہ خود نمٹ لیتے ہیں۔ مسلمان جب بھی اسلام پر استقامت کے ساتھ رہتا ہے، عقیدے میں پختگی رہتی ہے، اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے کا پابند ہو جاتا ہے، اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں سے خود ہی نمٹ لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسی زندگی بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حالات و واقعات سے سبق سیکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔